کہ میرا خالق و مالک، میرا پروردگار مجھ پہ رحمت اور عنایت کی خیرات نازل فرمانے والا وہ ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں ایک حقیر، عاجز، متواضع، ناقص اور بے کس و بے بس بندہ۔ تو جب یہ خیال بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ آقا ہے اور میں اس کا غلام اور بندہ، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں اپنے آقا کی مرضی کے مطابق کروں، اور جو کام بھی کروں اپنے آقا کی خوشنودی کی خاطر کروں۔ تو جب انسان اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ بات قابل توجہ ہے، جب انسان اپنی زندگی کا ہر کام، خواہ وہ اٹھنا بیٹھنا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کھانا پینا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ چلنا پھرنا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کاروبار و تجارت ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ عمارت و سفارت کیوں نہ ہو، خواہ وہ دنیاوی لین دین کیوں نہ ہو، خواہ وہ صلح و جنگ کے احوال ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ سفر اور حضر ہی کیوں نہ ہو، الغرض زندگی کے سارے کام جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اور موافق انجام دینے لگے، اور زندگی کا ہر کام محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرنے لگے، جب یہ نیت بیدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی کے پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، پھر اس کا ہر سانس عبادت ہو جاتا ہے، اس کی حرکت اور اس کا سکون عبادت ہو جاتا ہے، اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، جب یہ نیت بیدار ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کوئی گھوڑا پالتا ہے اس خیال سے کہ اللہ کی راہ میں جہاد پر کام آئے گا۔ اس نیت سے جب گھوڑا پالتا ہے تو وہ گھوڑا جب غلاظت کرتا ہے، اور اس نیت سے پالے جانے والے گھوڑے کی جب وہ شخص کسی شے سے غلاظت صاف کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں غلاظت صاف کرنے کا یہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اس جانور کی غلاظت صاف کرنے کا یہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے، اگر اسے پالنے کی صرف نیت یہ ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں کام آئے۔ تو کیا پتہ چلا کہ عبادت کسی خاص شکل کا نام نہیں ہے۔